السلام علیکم ناظرین کرام، امید ہے کہ آپ تمام حضرات خیر و عافیت سے ہوں گے۔ ناظرین کرام، ایک بہت بڑا فتنہ پھیلتا ہوا جا رہا ہے ہمارے معاشرے میں۔ ہمارے معاشرے کا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ مسلمان کے نام پر وہ دھبا ہے جو آپ بخوبی کہیں نہ کہیں سے سن چکے ہوں گے، یوٹیوب سے، فیس بک سے، انسٹاگرام سے، وہ ہے شکیل بن حنیف۔ ناظرین کرام، یہ اتنا بڑا کمینہ انسان اپنے آپ کو نبی ہونے کا دعویٰ کرتا ہے۔ پہلے تو آپ اس کے بارے میں جان لیں کہ یہ بہار کے اندر ایک ضلع ہے دربھنگا، وہاں ایک گاؤں ہے عثمان پور، وہاں یہ پیدا ہوا، وہاں پلا بڑھا۔ اس کے بعد وہ دہلی چلا گیا کمانے کے لیے۔ جب اس کا کاروبار نہیں چلا، کمانے میں ایک دم پست رہا، تو وہ جماعت کے لین سے جڑا اور لوگوں کو، غریب مسلمانوں کو اور جو کم پڑھے لکھے تھے ان کو قریب کر کے، ان کو پگلا کے، پھسلا کے، اپنا مرید بنا کر ان کے سامنے کہنے لگا کہ میں امام مہدی ہوں۔ ناظرین کرام، جب امام مہدی میں وہ سفل نہیں ہوا، لوگوں کے ہاتھ پٹائی کھایا، تو وہ اب کہہ رہے ہیں کہ ہم عیسیٰ مسیح ہیں۔ ناظرین کرام، ہم بات لمبی نہیں کریں گے، اصل جو ویڈیو مجھے دکھانا ہے آپ کو، اس کی طرف لے کے جانا ہے۔ اس کی بات تھوڑی سی بتا دیتا ہوں کہ آپ اندازہ لگائیں کہ یہ شکیل بن حنیف ایک باپ سے پیدا ہوا ہے اور وہ کہہ رہا ہے کہ ہم عیسیٰ مسیح ہیں۔ آپ کو معلوم ہوگا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بغیر باپ کے پیدا ہوئے، ان کے کوئی باپ نہیں ہے۔ اللہ پاک ان کو لطف و کرم سے، اپنے مہربانی سے ان کو پیدا کیا ایک ماں کے ذریعے سے، یعنی ان کو باپ نہیں ہے۔ اور یہ شکیل بن حنیف کہہ رہا ہے کہ ہم عیسیٰ ہیں اور ہم عیسیٰ مسیح ہیں، تو یہ لگاتے ہیں اپنے نام کے لقب میں شکیل بن حنیف، یعنی حنیف کا بیٹا، اس کا باپ بھی ہے، اور یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم پیدا ہوئے۔ ناظرین کرام، عیسیٰ علیہ السلام پیدا نہیں ہوئے ہیں، وہ 1600 سال کہہ لیجئے، 1700 سال کہہ لیجئے پہلے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے 600 سال پہلے وہ دنیا کے اندر تشریف لائے، اور ان کو 31 سال کی عمر میں یا 35 سال کے اس عمر میں ان کو اللہ پاک دنیا سے اٹھا لیے۔ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم پیدا ہوئے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا نہیں ہوں گے، وہ پیدا پہلے سے ہوئے ہیں، اللہ پاک ان کو اٹھا لیے ہیں، اب دنیا میں وہ نازل ہوں گے۔ لیکن یہ مردود کہہ رہا ہے کہ ہم پیدا ہوئے ہیں اور ہم عیسیٰ علیہ السلام ہیں۔ تو ناظرین کرام، اس کو سننے کی ضرورت ہے، سمجھنے کی ضرورت ہے۔ کہیں اگر آپ کے پاس شکیل بن حنیف کا آدمی پہنچے تو آپ کو ان کو ٹھکرانا ہے اور ان کو مار پیٹ کے بھگا دینا ہے، ان کے جال میں پھنسنا نہیں ہے۔ اسی ٹاپک پہ مفتاحی چینل کے حضرت مولانا عبدالرشید صاحب نے بہت اہم بات بتائی، آپ ان کو سماعت فرمائیں، امید ہے کہ ان کے بات آپ کو ضرور سمجھ میں آئے گی۔ السلام علیکم، سماعت فرمائیں ناظرین۔ اتنا اور سب سے بڑا چیلنج بن کر جو کھڑا ہو رہا ہے، بلکہ کھڑا ہو گیا ہے، وہ شکیل بن حنیف کا فتنہ ہے۔ شکیل بن حنیف وہ فتنہ ہے جس نے مہدی اور مسیح ہونے کا دعویٰ کیا ہے اور اب تک کئی مسلمانوں کو مرتد بنا دیا ہے۔ 2017 میں شکیل بن حنیف کو ماننے والے 10,000 سے تجاوز کر چکے تھے، اور اب لاکھوں میں اس کی تعداد ہو چکی ہے۔ بہت سارے لوگوں کو ہو سکتا ہے کہ انہوں نے یہ نام پہلی بار سنا ہوگا، اس لیے ان کو یہ بتانا ضروری ہے کہ شکیل بن حنیف کون ہے، کیا ہے، کہاں رہتا ہے، کہاں سے تعلق ہے، اس کا عقیدہ کیا ہے، اور امت کے اندر اس نے کیا فتنہ پھیلا رکھا ہے، اور اس سے کیسے بچا جائے اور اس فتنے کو کیسے ختم کیا جائے، اس کی پوری کنڈلی میں آپ کو بتاتا ہوں۔ شکیل بن حنیف نے پہلے امام مہدی ہونے کا دعویٰ کیا تھا، اب اس نے باقاعدہ حضرت عیسیٰ ہونے کا دعویٰ کیا ہوا ہے۔ بیان کرنے کی نوبت اس لیے آئی کہ پہلے تو بھولے بھالے، کمزور عقیدے اور کم علم بھولے بھالے مسلمان اس کے زد میں آ رہے تھے، لیکن اب سننے میں آ رہا ہے کہ پڑھے لکھے لوگ بھی اب اس کی زد میں آ رہے ہیں۔ آئیے پہلے قریب سے اس کو جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ خبیث ہے کون۔ پورا نام شکیل بن حنیف، بہار کے دربھنگا ضلع کے عثمان پور کا رہنے والا ہے۔ نہایتی غریب گھرانے میں پیدا ہوا، شروع ہی سے مالی و اقتصادی مسائل کا شکار رہا۔ کچھ انگریزی تعلیم حاصل کی
और पैसा कमाने के लिए दिल्ली आया। कुछ दिन हार्डवेयर की दुकान में काम किया, फिर तबलीगी जमात से वाबस्ता हुआ और कुछ दिनों में माली हालत जब उसकी मुस्तहकम हुई को उसको एहसास हुआ कि वो तो इमाम मेहदी है। उसने खुफिया तरीकों से भोले भाले लोगों को अपना निशाना बनाया और उनकी ज़हन साजी शुरू की। पहले तो ये बात छुपी रही, लेकिन जब लोगों को इस कज़्ज़ाब के बारे में और उसके झूठे करतूतों के बारे में पता चला तो लोगों ने उसे खूब पीटा और अपने इलाके से उसको निकाल दिया। फिर उसने दिल्ली की लक्ष्मी नगर में अपना ठिकाना बनाया। यहां भी उसने वही खेल खेला। यहां मीनार वाली मस्जिद में दावती हलके से जुड़ गया। अपनी गरीबी और मुफलिसी का रोना रो रो कर उसने यहाँ लोगों की हमदर्दियाँ हासिल की। मोतबर ज़राए से मिली इत्तला के मुताबिक एक मरतबा उसके वालिद उससे मिलने बिहार से दिल्ली आए तो उसने न वालिद की खिदमत की न बात की, बल्कि उन्हें गालियाँ दी, उन्हें जलील और रुसवा किया और घर से निकाल दिया। उसके वालिद रंज और गम से चूर बद्दुआएं देते हुए वतन वापस लौट गए। और आज जो शकील बिन हनीफ दायरे इस्लाम से खारिज और गुमराह है, हो सकता है इसी वाक़े का नतीजा है, क्योंकि वालिदैन के साथ बदसलूकी इंसान को दीन और ईमान से महरूम कर देती है। लेकिन लोगों की ज़हन साजी वो करता रहा, लोगों की तश्कीलें करता रहा। रूहानी मजलिसों का इनेकाद करके वो बाज़ाब्ता महदूवियत की बैत करने लगा। मकामी साथियों को जब इसका इल्म हुआ तो वो लरस गए। उन्होंने फौरन रमेश पार्क दिल्ली की जामा मस्जिद में, बड़ी मस्जिद में उलमा इकराम और अइम्मा इकराम को जमा किया। आवाम ने भी उसमें बड़ी तादाद में हिस्सा लिया। सब ने मिलकर शकील बिन हनीफ कज़्ज़ाब से मेहदी होने के सबूत मांगे तो वो आए बाएं शाये करने लगा। आधी रात तक जब कोई नतीजा नहीं निकला तो लोगों के सब्र का पैमाना लबरेज हुआ और लोगों ने उसको जमकर पीटा और उस कज़्ज़ाब ने माफी भी मांगी और तहरीरी तौर पर लिख कर दिया कि मेरा दावा गलत है और आइंदा मैं ऐसी शैतानी हरकत नहीं करूंगा। मजलिस के इख्तिताम पर शकील को दिल्ली से बाहर निकालने का फैसला किया गया। बोरिया बिस्तरा लपेट कर उसे चंद नौजवानों के हवाले किया गया कि इसे दरभंगा ट्रेन में छोड़कर आए। स्टेशन पर जाकर वो चंद नौजवान उसको लेकर स्टेशन पर गए ट्रेन में छोड़ने के लिए, लेकिन ट्रेन बहुत ज्यादा लेट होने की वजह से नौजवान इंतजार नहीं कर सके और उसे प्लेटफॉर्म पर छोड़कर आ गए। शकील ने अपने आप को आज़ाद पाकर वापस दिल्ली के किसी गैर मुस्लिम इलाके में जाकर बस गया और फिर से वही काम शुरू करने लगा। फिर भी लोगों को पता चला, लोगों ने उसे फिर पीटा, उसका सर मुंडवाया, उसको जूते मारे, लेकिन फिर भी वो अपनी हरकतों से बाज नहीं आया। पुलिस की मदद ली, पुलिस ने मुसलमानों पर FIR दर्ज की, लेकिन फिर भी लोग उससे खौफजदा नहीं हुए। हाँ, ये हुआ कि पुलिस के तहफ़्फ़ुज़ मिलने के बाद उसे वक्ती राहत जरूर मिली। उसकी बीवियों के ताल्लुक से जो बात पता चली है कि उसकी पहली बीवी को उसने तलाक दिया और फिर दूसरा निकाह किया। उसकी जो दूसरी बीवी थी कई DDA में मुलाजिम है और तीसरा जो निकाह उसने किया वो अपनी ही मुरीद हसीब नाम का जो मुरीद था उसकी बेटी से उसने निकाह किया। उसके जो पहली बीवी के ससुराल वाले हैं वो आज भी उसको तलाश कर रहे हैं, उसके खून के प्यासे हैं। ये तो हो गया उसका पूरा बायोडेटा, उसकी पूरी कुंडली। वो नौजवानों को किस तरह बहकाते हैं, लोगों को किस तरह बहकाते हैं। वो नौजवानों को गुमराह करने के लिए शुरू में ये कहते हैं कि हम अलामाते क़यामत को साइंस के जरिए बताएंगे। इस तरह जब नौजवान उनकी बातें सुनने पर आमादा हो जाते हैं तो शुरू में अलामाते क़यामत को वो अपने तैयार करदा तरीके से समझाते हैं और इन अलामात और निशानियों को जदीद इजादात पर इस तरह फिट करते हैं कि अलामात क़यामत से मुताल्लिक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पेशन गोइया, मसलन ज़ुहूर मेहदी, खुरूज दज्जाल और नुज़ूल ईसा का असल मफ़हूम बिगड़ जाता है। पूरे मुल्क की कई रियासतों में इनकी जड़ें फैल रही है। बिहार, दिल्ली, मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र वगैरह। इसलिए ज़रूरी हो गया था कि लोगों को उसकी हकीकत समझाई जाए, होशियार किया जाए। मुंबई में, मुमरा में, अहमदाबाद में, पूना में, औरंगाबाद में ये लोग फैले हुए हैं। औरंगाबाद से लगकर जो एक बड़े गांव हैं वहां पर तो इनके मानने वालों की काफ़ी आबादी है। बाकायदा उन्होंने एक अलग से बस्ती बसा रखी है। भोले भाले मुसलमान उनका शिकार आसानी से बन रहे हैं। ये लोग हमारे ही बीच रहते हैं, हमारे जैसे ही कपड़े पहनते हैं, हमारे जैसे ही दाढ़ियां रखते हैं, नमाज पहली सफ में पढ़ते हैं,
لیکن شکیل بن حنیف کو نعوذ باللہ اللہ کا نبی مانتے ہیں، اسی کی دعوت چلاتے ہیں۔ یہ پہلے مسلم نوجوانوں سے دوستیاں کرتے ہیں، پہلے ادھر ادھر کی باتیں کرتے ہیں کہ دنیا میں یہ ہو رہا ہے، وہ ہو رہا ہے، قیامت قریب ہے، دجال آنے والا ہے، حضرت مہدی اور حضرت عیسیٰ آنے والے ہیں، اور دجال کی ایک آنکھ کے بارے میں وہ بتاتے ہیں کہ وہ جو دجال کی ایک آنکھ ہے وہ سیٹلائٹ ہے جس سے وہ پوری دنیا کو دیکھ رہا ہے، اور دجال کی پیشانی پر جو کافر لکھا ہوا ہے اس کا مطلب ہے امریکہ اور فرانس۔ امریکہ اور فرانس کو ایک ساتھ ملا کر لکھو تو امریکہ کا کا اور فرانس کا فر ملا کر دیکھو تو کافی نظر آتا ہے، جیسے آپ کو اسکرین پر ابھی نظر آ رہا ہے۔ جب دوسری ملاقات ہوتی ہے تو کہتے ہیں کہ ان حالات میں حضرت مہدی کا ظہور ہونا طے ہے، اس لیے ہم نے سنا ہے کہ حضرت مہدی کا ظہور ہو چکا ہے اور لوگ ان سے بیعت کر رہے ہیں، اور جو ان کی باتوں میں پوری طرح بہک جاتے ہیں تو ان کا ایک صوبائی صدر ہے جو بنارس میں ہے، وہاں بھیج دیا جاتا ہے۔ وہاں بھی جب اس کی اچھی طرح سے ذہن سازی مکمل ہو جاتی ہے تب اسے شکیل بن حنیف کذاب ملعون کے پاس لے جا کر اسے بیعت کرا دی جاتی ہے۔ محترم ناظرین، عقیدہ ختم نبوت اسلام کا بنیادی عقیدہ ہے۔ قرآن و سنت میں اس عقیدے کو بہت اہمیت کے ساتھ ذکر کیا گیا ہے۔ اس عقیدے کا تحفظ ہر مسلمان پر فرض ہے۔ یہ عقیدہ اتنا نازک اور حساس ہے کہ اگر اس میں کسی قسم کی بھی کوئی کمی، کوئی شک، کوئی شبہ آ جائے تو آدمی ایمان کی دولت سے محروم ہو جاتا ہے۔ یہ عقیدہ اتنا اہم اور اتنا نازک ہے کہ اس پر مسلمان اپنا سب کچھ قربان تو کر سکتا ہے مگر اس میں کوئی کمی آنے نہیں دے سکتا ہے۔ یہ عقیدہ اسلام کے دشمنوں کو ہمیشہ سے کھٹکتا رہا ہے، اور دشمنان اسلام ہمیشہ مسلمانوں کی صفوں میں گھس کر اس مستحکم عقیدے کو کمزور کرنے کی کوشش کرتے رہے، لیکن انہیں ہمیشہ ناکامی کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ جب بھی کسی نے اس عقیدے پر حملہ کرنے کی ناپاک کوشش کی ہے تو اس کی موت کو عبرت کا ایک نشان بنا کر اس عقیدے کی عظمت کا اعتراف کرایا گیا ہے۔ اس وقت جو نیا فتنہ جھوٹے شکیل بن حنیف کا کھڑا ہوا ہے وہ تمام مسلمانوں کے لیے لمحے فکریہ بن چکا ہے، اور اسلام دشمن طاقتوں کا آلہ کار بن کر مسلمانوں کی صفوں میں سے نادان اور عقائد اسلام سے ناواقف نوجوانوں کو بہکا رہا ہے۔ اس فتنے کو پھیلانے والی سوچی سمجھی پلاننگ کے تحت ایسا حلیہ و لباس اختیار کیے ہوئے ہیں جو دینداروں جیسا لگتا ہے۔ یہ اصل میں بھیڑ کی شکل میں بھیڑیے ہیں جن کا مقصد یہ ہے کہ آسانی کے ساتھ مسلمانوں کی صفوں میں گھس کر ہمارے مراکز اور مساجد میں نوجوانوں کو مرتد کرتے رہیں۔ یہ فتنہ جن نوجوانوں کو اپنا ہدف اور نشانہ بناتا ہے سب سے پہلے ان کو یہ احساس دلاتا ہے کہ قیامت کی تمام علامتیں اب پوری ہو چکی ہے، اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت مہدی علیہ السلام کو آ جانا چاہیے، اور وہ دعویٰ کرتے ہیں کہ مہدی و مسیح شکیل بن حنیف ہی ہے۔ نعوذ باللہ، شکیل بن حنیف کو مہدی اور مسیح ثابت کرنے کے لیے وہی مواد استعمال کرتے ہیں جو قادیانیوں نے قرآن و حدیث میں تحریف اور تبدیلی کر کے تیار کیا ہے، جس سے وہ مرزا غلام احمد قادیانی کو مہدی و مسیح ثابت کرنے کی ناکام کوشش کرتے رہے ہیں۔ اسی مواد کو استعمال کر کے وہ شکیل بن حنیف کو مہدی اور مسیح منوانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اب شکیل کا ٹھکانہ کہاں ہے پورے وثوق کے ساتھ تو نہیں کہا جا سکتا، لیکن صحیح معلومات کے مطابق شکیل کذاب ملعون کا کوئی مستقل ٹھکانہ نہیں ہے، بس اس کے جگہ جگہ دورے ہوتے رہتے ہیں۔ فی الحال یہ فتنہ مہاراشٹر میں کافی پیر پسار رہا ہے۔